اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بڑی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کی تعداد، ان کے نام اور ان کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے بارے میں علم ہو سکے۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بہت ساری صفات سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت پوری انسانیت کے اوپر غالب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سپہ سالار، بہت بڑے کمانڈر، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر تھے۔ آپ حضرات کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس قدر اسلحہ تھا۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، دور قدیم کے اندر اسلحہ کے طور پہ سب سے نایاب اور سب سے قیمتی چیزیں تلوار ہی تصور کیا جاتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 9 کے قریب تلواریں تھیں، جن کا ذکر اس ویڈیو کے اندر کیا جائے گا۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ایک لقب رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی آپ کا ایک لقب ہے نبی التوبہ، یعنی توبہ والے نبی۔ ایک ہے نبی الرحمہ، یعنی رحمت والے نبی۔ اسی طرح کتابوں میں آپ کا ایک لقب ہے نبی الملاحم، یعنی جنگوں والے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کے قریب جنگیں خود لڑی ہیں، جن کی کمانڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی اور آپ نے بطور سپہ سالار کے ان جنگوں کو سر انجام دیا ہے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں اور جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، چاہے کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بزدل بن چکا ہے۔ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے پاس ایک وقت میں 9 تلواریں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنی تلواروں کو جنگ و سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کی طرف۔ دوستو، آپ کی ایک تلوار جس کا نام عزب تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار ہے جو آپ کو سعد بن عبادہ انصاری صحابی نے تحفے میں دی تھی، اور یہی وہ تلوار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی، میدان جنگ میں مخالفین کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہ تلوار آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک مسجد جس کا نام مسجد حسین بن علی ہے، اس میں محفوظ کر کے رکھی گئی ہے۔ آپ کی دوسری تلوار، اس کا نام رسوب تھا۔ یہ وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پشت سے منتقل ہوتے ہوتے آپ کو مل گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثتی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے اور یہ ترکی شہر استنبول میں توپ کاپی نامی مشہور عجائب گھر میں ابھی بھی محفوظ ہے۔ دوستو، اگلی تلوار ہے محزم۔ یہ وہ تلوار ہے جس کے حوالے سے 2 رائے سامنے آتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی اور بعد میں علی بن ابی طالب کی اولاد میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں ایک جنگ کے دوران مال غنیمت میں ملی تھی۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی الرسوب کے ساتھ ترکی کے مشہور عجائب گھر
توپ کاپی میں محفوظ ہے جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ اگلی تلوار ہے قلعی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار، اس کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ قلعی تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا جو قبیلہ جرہم نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کر دیا تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو دوسرے قیمتی سامان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں حفاظت کے طور پر رکھوا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے اوپر ایک عبارت بھی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ اگلی تلوار ہے، اس کا نام ہے ماثور اور ماثور الفجر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو آپ کو اپنے والد صاحب سے بطور وراثت میں ملی تھی، ہجرت نبوی کے دوران جب آپ سفر کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنایا گیا ہے اور دستہ دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اگلی تلوار ہے محتف۔ پیارے دوستو، حتف تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور یہ تلوار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے بطور مال غنیمت کے ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس سے اپنے باپ داداؤں بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر آ پہنچی۔ پیارے دوستو، قبیلہ بنو قینقاع یہ وہ قبیلہ ہے جو تلواریں بنانے میں بہت ہی زیادہ مشہور اور شہرت رکھتا ہے۔ ان کو خاص قسم کی مہارت تھی تلواروں کو بنانے میں۔ اگلی تلوار کا نام ہے البتار۔ بتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ہے اور اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔ اسے سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلوار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ اس تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جالوت اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا کے اوپر تشریف لے کر آئیں گے تو اس تلوار سے دجال کو مقام لد کے اوپر قتل کریں گے۔ پیارے دوستو، اگلی تلوار ہے ذوالفقار۔ ذوالفقار تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں بطور مال غنیمت ملی تھی۔ یہ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ تلوار بعد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور اسی تلوار سے حضرت علی نے بیشتر مشرکین سرداروں کو شکست دی۔ آپ کی آخری تلوار، اس کا نام ہے قزیب۔ یہ تلوار کم چوڑائی والی ہے۔ تلوار کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا ہوا ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، باقی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، یقینی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ان تلواروں کے نام بطور برکت کے یاد کر لیجئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مبارک نام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور پوری دنیا کے کفار کو مغلوب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔